پھر یک طرفہ کارروائی، پھر گرفتاریاں، پھر جو پردہ نشین عورتیں ہیں گھروں میں گھس گئے، پھر ان کی گرفتاریاں، ان پہ مقدمے۔ اب آئے اور ہماری کباڑوں پہ کیا نام انہوں نے بہت موٹے موٹے ڈنڈے مارے، تو ہم نے کھولے، جب ہم تھے نہیں تو ہم نے ویسے نکل کے گئے پولیس والیوں نے اور پولیس والوں نے۔ ہم نے شادی کا کارڈ دکھایا، ہم نے کہا ہمارے بچے شادی میں گئے ہوئے ہیں 7 تاریخ سے، ہمارے گھر کوئی نہیں ہے، ہم ماں بیٹی ہیں اور یہ کس کی باپ ہے، وہ کہیں گئے ہوئے ہیں، یہ کہا۔ تو میرے بال پکڑ کے بولی جھوٹ مت بول، تھپڑی میرے مارے۔ پھر نیچے کرایہ دار نہیں تھا، نیچے وہ بولی تالا کھولو، میں نے کیا کہ تالے کی چابی میرے پاس نہیں ہے، تو پھر انہوں نے میرے پیروں پہ یہاں پر ڈنڈے مارے ان پہ۔ پھر بولے کیا نا وہ میری لڑکی میرے بیچ میں آ گئی، میں بولی میری ماں کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کو مت مارو، اور کیا نا مجھے مار لو۔ میری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اتنا مارا، پورے جسم میں ڈنڈے مارے ہیں، اور میرے اتنے مارے ہیں جس سب ہاتھ بجا اندر یہ بولنے کے مطلب آپ لوگوں نے پتھراؤ کیا، لیکن آپ لوگوں نے پتھراؤ کیا، ہم نے نہیں کیا، ہمارا کوئی ہے ہی نہیں گھر میں، ڈنڈوں سے مارا انہوں نے۔ ہلدوانی میں کیا ہوا؟ ہلدوانی کا جو تشدد ہوا ہے کیا ہے وہ؟ حالانکہ ہم اس کی ہلدوانی کے تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک باغ ہے، اس میں ایک مسجد تھی، ایک مدرسہ تھا، مقدمہ چل رہا تھا، کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا۔ ایم سی ڈی کے لوگ بغیر کسی نوٹس کے بلڈوزر لے کے پہنچ گئے، بھاری پولیس بل پہنچ گیا، توڑنے شروع کر دیا مدرسہ مسجد۔ احتجاج کرنے والے نکل آئے مسلمان، پرامن احتجاج۔ آواز تو ہم اٹھا ہی سکتے ہیں نا اپنے کام کے لیے، ہم لڑ نہیں سکتے، کسی پہ ڈنڈا نہیں اٹھا سکتے، آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ آواز اٹھائی، وہ پرائیویٹ باغ ہے، پرائیویٹ جگہ تھی، تو موقع سے فائدہ اٹھا کے کچھ ایسے شرارتی لوگ نکل آئے جنہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگانی شروع کر دی، پولیس پہ حملے کرنے شروع کر دیے۔ کون تھے نہیں پتا، کہاں سے آئے تھے، کیا سازش تھی۔ ہلدوانی میں آپ نے سنا ہوگا کافی دن پہلے بھی چلا تھا مسئلہ، تو جو لوگ احتجاج کر رہے تھے سارا الزام ان پہ آ گیا، 100 گاڑیاں جلا دی، پولیس کی گاڑیاں جلا دی، کئی تو پولیس والے زخمی ہو گئے۔ مسلمان ایسا نہیں کر سکتے، مسلمان اتنا فساد نہیں کر سکتے، آواز اٹھا سکتے۔ ایسا لگتا ہے کہ موقع کا فائدہ اٹھا کے کچھ شرارتی لوگوں کو چھوٹ دے دی گئی، انہوں نے ایسا ہڑدنگ مچایا کہ الزام سارا مسلمانوں پہ آ گیا۔ بہرحال جو بھی ہوا قابل مذمت ہے، بہت افسوس، پولیس والے زخمی ہوئے، میں ان کا بھی افسوس ہے۔ 6-7 مسلمان شہید ہو گئے پولیس کی فائرنگ سے، پولیس کی گولی سے۔ دیکھیے یہ بات ہے اصل، پولیس نے وحشیانہ فائرنگ کری، وحشیانہ گولی چلائی۔ گولی چلانے میں آپ کو معلوم ہوگا پولیس ہمیشہ گولی چلاتی ہے ٹانگ پہ مارتی ہے، ایسا نہیں مارتی کہ کوئی مر جائے۔ پولیس کا بھی گولی چلانے کا کوئی قانون ہے، کوئی اصول ہے، ایسا نہیں ہے آپ کسی کو بھی مار دیں۔ پھر یک طرفہ کارروائی، پھر گرفتاریاں، پھر جو پردہ نشین عورتیں ہیں گھروں میں گھس گئے، پھر ان کی گرفتاریاں، ان پہ مقدمے۔ تو بہرحال بڑا دکھ کی بات ہے، ہمیں دکھ ہے اس بات کا۔ ہم تو یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت ہونی چاہیے۔ میں نے سنا 600-700 خاندان ایسے ہیں جو وہاں سے پلائن کر گئے، چلے گئے، گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ بہرحال جو بھی کچھ ہوا ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ ہر ایک کی جان و مال کی حفاظت ہو، پولیس کارروائی کرے، لیکن شرارتی لوگ کون تھے ان کو بھی تو پکڑے نا۔ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ مسلمان نہیں تھے وہ،
لیکن ایسا ہونا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کہیں پروگرام میں کچھ کرائے کے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو حالات کو خراب کر دیتے ہیں، لوگ ان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ بہرحال جو ہوا بہت برا ہوا، اللہ کرے آئندہ کبھی نہ ہو۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے قانون ہے، عدالت کا حکم ہے، اگر عدالت کا حکم ہے تو چلو ہم چپ ہو جائیں گے، عدالت کا حکم بھی نہیں ہے، مدرسہ توڑ دیا، مسجد توڑ دی۔